راہ نور بائے سمیرہ حمید۔ زندگی کی محراب پر درج تحریر کا پہلا لفظ موت ہے۔ مسجدوں میں فجر کی نماز کے لیے جماعتیں کھڑی ہو رہی تھیں اور وہ انہیں اپنی کار میں بٹھا کر مینٹل ہاسپٹل سے بھگا کر لے جا رہا تھا، کہیں بہت دور، جہاں کوئی انہیں مرنے سے نہ روک سکے، جہاں وہ تینوں اطمینان سے اجتماعی خودکشی کر سکیں۔ ہادی، طلال، ابراہیم۔ سفید کار لاہور کی حدود سے باہر نکل رہی ہے۔ فجر کی نماز ان بے نمازیوں کی قضا ہو چکی ہے جو زندگی کے فرض کو موت کی قضا سے بدلنے جا رہے ہوں۔ انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، بندگی سے کیا لینا دینا؟ انہیں کل بھی مرنا تھا اور آج بھی۔ انہیں زندگی سے رات بھی بیزاری تھی اور آج اس نئے دن بھی۔ مایوسی ایسا اندھیرا ہے جس کے اس پار کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ غم ایسی آگ ہے جو زندگی کے نخلستان کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ ابراہیم یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ وہ ان دو سے قد میں لمبا ہے، 5 فٹ 10 انچ، سخت ورزشی جسم کا مالک ہے۔ اس کی ٹی شرٹ اور کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ اس کے مسلز کی ساخت کو چھپانے میں ناکام ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی کا گمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر روشنی یہ یقین بھی دیتی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی مشعل روشن ہے۔ ابراہیم نے ریڈیو آن کیا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے طلال نے ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا۔ طلال، وہ ان دو میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ کسی انٹرنیشنل برانڈ کا ماڈرن ایمبیسڈر رہا ہوگا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی نمی کا تال میل نہیں بیٹھتا۔ وہ پتھر ہونا چاہتا ہے اور آنکھ میں سمندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ پیچھے سیٹ پر سر گرا کر ٹانگیں پھیلا کر ہادی پڑا ہے۔ اسے سورج، چاند، ستاروں، آسمان، دن، روشنی، انسانوں سمیت دنیا کی ہر شے اور ہر نظارے سے شدید نفرت ہے۔ اسی لیے اس نے آنکھوں کو دونوں بازوؤں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ جو آخری چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ نئے دن کی روشنی ہے۔ وہ جس پہلی چیز سے دور بھاگتا ہے وہ اندھیرا ہے۔ ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں؟ 1.5 گھنٹے بعد ہادی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے راستے میں ریل کی پٹری نظر آئی تھی اور اس پر کٹا پڑا اپنا سر اور دھڑ۔ 2.5-3 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر۔ سورج کی کرنوں نے زمین کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ دور ہر طرف کھیت لہلہا رہے تھے۔ نیلی پیلی وردیوں میں بچے اسکولوں کی طرف جا رہے تھے، پیدل اور سائیکلوں پر لدے پھندے، گلیاں کھڑکھڑاتے، سائیکلیں لہراتے۔ اس نے ہارن دیا تو انہوں نے شرارتاً کار کا راستہ روک لیا۔ اسپیڈ بڑھا دو نا یار، ڈر کر پیچھے ہو جائیں گے۔ ہادی کے لہجے کی تندہی گواہ تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ بچے ہیں یار، ذرا شرارت کر رہے ہیں، ابھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر انہیں جانے کی جلدی ہے تو مجھے بھی مرنے کی جلدی ہے، تم اسپیڈ بڑھاؤ بس۔ ابراہیم نے اسپیڈ تو نہیں بڑھائی، لیکن اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بچے گردنیں موڑ موڑ کر کار کی طرف دیکھنے لگے تھے، انہیں منہ چڑھانے لگے۔ وہ اسپیڈ بڑھا کر آگے نکلتا کہ سر پر گھاس کا گٹا اٹھا کر پیدل چلتی ماں جی نے ہانپ کر گٹا بونٹ پر رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، پتر پانی ہے؟ پتر ابراہیم نے پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اطمینان سے پانی پیا، پلو سے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کیا، بہت آرام و اطمینان سے گٹھے کو واپس سر پر جمایا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، اللہ بھلا کرے، خیر پائے۔ زندگی کی خیر کو موت کے حوالے کرتا ہادی ہاسپٹل کی 7ویں منزل پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندھیرے کا شہر مصنوعی روشنیوں میں ٹمٹما رہا تھا۔ اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ نائٹ ڈیوٹی سٹاف کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو کر چھت کی طرف بھاگ گیا تھا۔ جس وقت وہ تقریباً چھلانگ لگائی چکا تھا، ٹھیک اسی وقت ابراہیم نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں الارم گونج رہے تھے۔ سارا شہر اس ہاسپٹل کے ساتھ جاگ گیا تھا۔ ساری دنیا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھیں۔ کائنات کی سانس و حیات نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اسٹاف کے 11 لوگ اسے گھسیٹ کر نیچے اس کے روم میں لائے تھے۔ نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ چھوڑ دو خدا کے لیے، مجھے مرنے دو مجھے، چھوڑ دو خدا کے لیے، مجھے مرنے دو مجھے۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی بڑبڑا رہا تھا۔ اپنا سر پٹک رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، پھر بھی وہ تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تم مرنا چاہتے ہو؟ اس کا سر ہلاتے ہوئے ابراہیم پوچھ رہا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ہادی نے سوال پوچھنے والے کو دیکھنا چاہا۔ یہ سوال پوچھنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ ہاں، میری مدد کرو پلیز۔
اس کی دھندلی بند ہوتی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں کروں گا مدد، میرا یقین کرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ابراہیم صبح تک اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا تھا۔ ہادی کے نیم خوابیدہ دماغ نے میں تمہاری مدد کروں گا کا جملہ یاد کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے لیے مدد آ چکی ہے۔ میں خود تمہیں ماروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، لیکن تم خود سے کچھ نہ کرنا۔ ہادی بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہر ڈاکٹر، نرس، سویپر، سٹاف ممبر کی منت کر چکا تھا، انہیں پیسوں کا لالچ دے چکا تھا کہ وہ اسے زہر لا دیں، ورنہ ایک پسٹل یا پھر اس کا گلا گھونٹ دیں، بلندی سے کود جانے دیں۔ وہ کسی کا کچھ نہیں لے رہا، وہ تو اپنی چیز، اپنی زندگی لے رہا ہے، کسی کا اس سے کیا لینا دینا۔ اجتماعی خودکشی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اسی دن شام کو ابراہیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ اجتماعی خودکشی؟ اس کی طرح باقی دنیا بھی مرنا چاہتی ہے؟ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہاں، میں، تم اور روم نمبر 3 کا طلال۔ وہ کیسے؟ ہاسپٹل سے باہر کہیں دور۔ دور کیوں؟ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ ہینگ گلائیڈنگ کا شاہین، ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر، اسے موت کو پا لینے کی جلدی تو تھی، لیکن لمبی میعاد اور فاصلوں سے نفرت تھی۔ وہاں ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کفن دفن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ موت کے لیے مجھے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اسے بس فوراً موت چاہیے تھی۔ تھوڑا بہت تردد تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا، ابراہیم نے سکون سے کہا۔ میں ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر مرنا نہیں چاہتا، نہ کسی پہاڑ سے کود کر، دریا میں چھلانگ لگا کر بھی نہیں۔ مجھے پانی سے خوف آتا ہے۔ میں کنپٹی پر پسٹل رکھ کر یا زہر کھا کر مرنا چاہتا ہوں، ورنہ تم میرا گلا گھونٹ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گدھ کھائے یا چیل کوے۔ فکر نہ کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم مر جاؤ گے۔ ایسی خوفناک بات ابراہیم نے مسکرا کر کی۔ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ اسے شک تھا کہ ابراہیم اسے بہلا رہا ہے۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے انتظام کرایا ہے، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ اس نے انتظام کر لیا تھا، اسی لیے اذان فجر سے پہلے وہ انہیں اپنی سفید کار میں بٹھا چکا تھا، فرنٹ سیٹ پر طلال کو اور پچھلی سیٹ پر ہادی کو۔ ہادی جسے ہواؤں کا شاہین بننے کا شوق تھا، شاہین جو بلندیوں کا پرندہ ہے، شاہین جسے پستیوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ سڑکیں سنسان تھی، اندھیرا روشنی سے جا ملنے کے لیے تیار تھا اور زندگی موت سے۔ صبح کی امید بھری فضا دن کی مکاری میں بدلنے لگی۔ ذرا تیز گاڑی چلاؤ، وہ غصیلا، بدتمیز اور بے ادب۔ اس نے اپنی دوا نہیں کھائی تھی، اسی لیے وہ پاگل پن کی حد تک چڑچڑا ہو رہا تھا۔ میں تھک چکا ہوں۔ اس نے کار کو سڑک کے کنارے روک لیا۔ تم تھک چکے ہو تو ہمیں کیوں تھکا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اتنی دور کیوں لے آئے ہو ہمیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم چپ رہو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے، جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ ابراہیم نے جھٹتی نگاہ سے اسے دیکھا اور سیٹ کے نیچے ٹانگیں پھیلا لی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا پلان۔ کار سے اتر کر دروازے کو دھاڑ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کی مخالف سمت چلنے لگا۔ اسے آس پاس کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کا کام تمام کرنے میں اس کی مددگار بن سکتی۔ ٹرین کی پٹری، وزنی پتھر، ورنہ پہاڑ کی بلندی۔ تیزی سے کار سے نکل کر ابراہیم اس کی سمت بھاگا، پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ مردوں کی طرح مرنے جا رہے ہو، پہلے مردوں کی طرح زبان کا پاس رکھنا سیکھو، سمجھے؟ ایک گھونسے کے بعد اس نے اسی گال پر 2 اور گھونسے مارے۔ خون سے اس کا منہ بھر گیا۔ تکلیف سے بے حال ہو کر وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پچھلے 11 مہینوں سے وہ تکلیف میں تھا، 6 مہینے سے مینٹل ہاسپٹل میں تھا، دوائیوں پر زندہ تھا۔ اس کے جسم میں بچا ہی کیا تھا جو وہ 3 گھونسے سہ سکتا؟ ابراہیم کا ہاتھ روک لیتا، ورنہ جوابی حملہ ہی کر دیتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا طلال اپنے ناخن چباتا رہا۔ اس نے گردن ان کی طرف گھما کر یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسے خود سمیت دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود بھی مر جائے اور ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، طوفان آئے یا زلزلہ، جنگ ہو یا کوہرام برپا۔ وہ 3 مہینے پہلے ہاسپٹل آیا تھا۔ اس نے ہاسپٹل میں ایک ہی بار خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ طریقہ ایسا حیران کن اور ششدر کر دینے والا تھا کہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کا پورا اسٹاف کتنی ہی دیر تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔
اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے لیے خطرہ بن سکتا. پھر بھی اپنی دونوں ٹانگوں کو کینچی بنا کر اس نے اپنی گردن کو اس میں ایسے پھنسا لیا تھا کہ اگر اسٹاف 30 سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو اس کی گردن کا منقع ٹوٹ چکا ہوتا. گردن کی محراب سے گر کر ٹوٹا ہوا ہادی زمین پر لاش کی طرح پڑا ہانپ رہا تھا. اس کے سر پر کھڑا ابراہیم اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا. پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور رومال نکال کر اس کے منہ سے خون صاف کرنے لگا. اپنی اتنی توہین نہ کرو ہادی، ویسے بھی آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. اس دن پر تھوڑا سا تو احسان کرو، مرنے سے پہلے اسے زندہ رہ کر دکھاؤ. ذرا سا سر اٹھا کر اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا. اس کی پشت سے نکلتی سورج کی کرنیں اس کی اندھیر آنکھوں کو تکلیف پہنچانے لگی. اٹھ جا پتر، دن نکل آیا ہے، پرندے اپنا رزق کھا مکا بیٹھے ہیں، اٹھ جا. سورج کی کرنیں نیم کے درخت سے چھن کر ماں کی گلابی چنی کو چومتی اس کی آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی. 2 ہفتے کے لیے آیا ہوں ماں جی، سکون سے سونے تو دے. اور بھلا یہ سورج اتنی جلدی کیوں نکل آتا ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، تو اپنا وقت سو کر برباد نہ کر، اٹھ جا. ماں کے پاس بیٹھ کر 4 باتیں کر لے. ماں پتر دیاں 4 گلاں. ایک ماں میری او پیاری، اس ماں نال میری یاری، میرا دل تے میری حیاتی، اس ماں تو جند واری. وہ اٹھا اور نقاہت سے چلتا ہوا کار کی چھت پر دونوں ہاتھ ٹکا کر ہانپنے لگا. چند آنسوؤں نے اس کی پوری آنکھیں بھگو دی. ابراہیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور اسے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا، وہ جو اب آستین سے اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا. پانی پی لو. پانی کی بوتل لے کر وہ باہر نکلا. وہ اپنے آنسو پی چکا تھا. پانی کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا. دروازہ دھاڑ بند کر کے سیٹ پر آڑا ترچھا دراز ہو کر اس نے آنکھوں کو بازوں کے آڑ میں چھپا لیا. ماں پتر دیاں 4 گلاں. 40 منٹ بعد وہ تینوں کھیوڑا کان کے باہر کھڑے تھے. ٹکٹ ابراہیم کے ہاتھ میں تھے. تم یہاں سیر کروانے لے کر آئے ہو؟ ہادی نے خون خوار نظروں سے ابراہیم کو گھورا. طلال بھی ابراہیم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. مرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. ساری دنیا کو فتح کرتا سکندر اعظم جب یہاں سے گزرا تو اس کی فوج کے گھوڑوں نے پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا تھا. پتھر کو توڑ کر دیکھا تو اندر نمک تھا. ایسے یہ کھیوڑا کان دریافت ہوئی تھی. یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے. یہ اتنی گہری اور لمبی ہے کہ گائیڈ اسکول کے بچوں کو کان کے دہانے کے پاس کھڑا کر کے لیکچر دے رہا تھا. ایک دم سے وہاں بچوں کا اتنا رش بڑھ گیا تھا کہ ان تینوں کو ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دینا پڑا تھا. سکندر اعظم کان کے اندر کیا تھا؟ ایک بچے نے چلا کر پوچھا. دوسرے بچوں نے ایسے بے تکے سوال پر کہا لگایا. سکندر یہاں سیر سپاٹے کرنے نہیں آیا تھا، یہ خطہ فتح کرنے آیا تھا. جنگجو تھا وہ. گائیڈ چڑ گیا. پھر ہم اندر جا کر کیا کریں گے جب سکندری کان کے اندر نہیں گیا تو؟ بچے کو ساری دلچسپی صرف سکندر سے تھی. تمہیں وہ نہیں کرنا جو سکندر نے کیا تھا، جنگ اور فتح. تمہیں تو وہ کرنا ہے جو وہ نہیں کر سکا تھا، زندگی اور انسانیت سے محبت. زندگی اور انسانیت سے محبت. تینوں بیزار سے کھڑے یا آخری فکرہ سن چکے تھے. ہادی چند سیکنڈ تک ٹکٹکی باندھ کر ابراہیم کو دیکھتا رہا. کیا تم ہمیں کسی بھی طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہیں مینٹل ہاسپٹل سے بھگا کر لایا ہوں، تم پاگل ہی ہو. اس کا لہجہ سخت اور سرد تھا. ان دونوں کے ہاتھ میں ان کے ٹکٹ تھما کر اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے. روشنی جو کان کے دہانے پر گر کر پھیلی ہوئی تھی وہ اندر قدم بڑھاتے بڑھاتے معدوم ہونے لگی تھی. وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلتا رہا. اس کی حصیں پوری طرح سے بیدار تھیں. کچھ دیر بعد اسے اپنے پیچھے طلال اور پھر ہادی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. کان میں عام لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا. انہیں جگہ بنا کر چلنا پڑ رہا تھا. ہادی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرنے کے لیے نمک کی کان کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے، کسی عوامی مقام کا. اسکولوں کے 300-400 بچوں کی موجودگی میں انہیں مرنا ہوگا. 1 سال پہلے تک اسے پہاڑ بہت پسند تھے، لیکن صرف بلندی سے. اب وہ اس بلندی کی کھو میں جا رہا تھا. اسے اس عمل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی. تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم یہاں کیسے مر سکتے ہیں؟ ہادی نے پیچھے سے اس کے کالر کو پکڑ کر جھنجھوڑا. دوبارہ گریبان تک نہ آنا، ورنہ اس بار گھوسے پیٹ میں ماروں گا اور آتے نکل کر باہر آ گریں گی. چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو. اگر میں نہ ہوتا تو تم مر کر بھی اس ہاسپٹل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. میرا احسان مانو، تمیز سے بات کرو اور سامنے دیکھ کر سیدھ میں چلتے رہو. سامنے دیکھتے ہوئے وہ سیدھ میں چلتے رہے.
کان کا نمک پانی بن کر ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا۔ چھوٹی تنگ سی راہداری گیلی ہو رہی تھی، وہاں ٹھنڈک تھی، اندھیرا تھا اور ٹپ ٹپ پانی تھا۔ لوگوں کی باتیں، بچوں کی ضدیں، ماؤں کی تکراریں، نمک کے اس کان میں کتنا کچھ تھا۔ زندگی پہاڑ کی کھو میں بھی چہل پہل رہی تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ ہادی تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل چل رہے تھے۔ مرنے جا رہے ہو اور زندگی کی بوند بوند کے لیے تڑپ رہے ہو۔ کیسے دوغلے انسان ہو۔ پانی کی بوتل کار میں رہ گئی ہے، ابراہیم نے بیزاری سے کہا۔ کان کے جس حصے میں وہ آ چکے تھے یہاں اب عوامی رش نہیں رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ساری کائنات پر رات چھا گئی ہے۔ ابراہیم کے ہاتھ میں لائٹر تھا، اب وہ اسی کی روشنی میں چل رہے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے روشنی کا انتظام جہاں تک تھا وہ حصہ وہ بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آگے خطرہ ہے، اس طرف جانا منع ہے۔ کھوپڑی کے کراس سائن کے نیچے ہدایات لکھی تھیں۔ کھوپڑی اور تنبیہ دونوں کو صاف نظر انداز کر کے ابراہیم چھوٹے سے لوہے کے دروازے کو کھول کر جھک کر اندر چلا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ غیر ارادی طور پر اندر جانے سے پہلے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہت دور انہیں روشنی کی کچھ آخری کرنیں نظر آئیں، بچوں اور عورتوں کی آوازوں کی بنبناہٹ، کان سے باہر آسمانی جھولے کی گڑگڑ، 30 روپے کی آئس کون والے کی صدا، 10 روپے کے پاپ کارن والے کی پکار، دور نیلے آسمان پر روشن سورج کا الوداعی سانس اور رات کے آسمان کے ستاروں کا سناٹا۔ کان کے اندھیرے میں سورج روشن تھا، نہ ستارے، وہاں بس اندھیرا تھا۔ کان کی ٹھنڈک میں زندگی کی گرمی تھی، نہ موت کی نرمی، وہاں بس بے رخی تھی۔ دونوں سر جھکا کر خطرے کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئے۔ چیک شرٹ کے بازو فولڈ کیے ابراہیم اطمینان سے چل رہا تھا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسی غار کو ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے موت کے فرشتے خوش گپیاں کرتے ہوئے نکلیں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور اپنی سواریوں پر بٹھا کر زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جائیں گے۔ ابراہیم، اس جیسے ایشین گولڈ میڈلسٹ باکسر کو موت کا خیال آیا ہی کیوں کر تھا؟ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر ملکی جھنڈے کو لہراتے ہوئے وہ تو رنگ میں ناچتا کودتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایشین گولڈ میڈل جیت لیا تھا۔ اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی میں گولڈ میڈل دے گا۔ منہ دکھائی کا تحفہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھیں۔ پھر خطرے کے نشان کو پار کر کے چلتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کان کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا باہر کی دنیا کا کوئی انسان کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تم اس جگہ کو کیسے جانتے ہو؟ پہلے آ چکے ہو یہاں؟ ہادی بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ کان کا نقشہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھ لیا تھا، اس نے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بڑا مور کا سر انجام دیا ہو۔ تو مرنے کے لیے تم نے اسی جگہ کو کیوں پسند کیا؟ دلال نے یہ پہلا سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ جگہ ٹھنڈی ہے اور موت کی گرمی کو تھوڑی ٹھنڈک بھی نصیب ہونی چاہیے۔ یہاں ہماری لاشوں کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے لیے اتنا سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی پلاننگ تو زندہ لوگوں کو زیب دیتی ہے، ہادی نے اداسی سے کہا۔ یقیناً شام کے 4-5 بچوں کے ہوں گے۔ کان کے ورکر آخری چکر لگا کر بچے کچھ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر باہر نکال رہے ہوں گے۔ صرف نمک سے بنے اس چھوٹے سا ہاسپٹل میں استھما کے چند مریض موجود ہوں گے، ایک ڈاکٹر، نرس اور 2-4 دوسرے لوگ، ورنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی۔ ایک دوسرے کی شرٹ پکڑ لو، ہادی تم میری، تلال تم ہادی کی، اب بس تم میرے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلو۔ ابراہیم نے ایک دم سے لائٹر بجھا دیا۔ تم نے لائٹر کیوں بند کر دیا ہے؟ اب ہم ایک خوفناک چھوٹے سے پل پر سے گزر رہے ہیں۔ ویسے کیا تم خوف زدہ ہو؟ اس نے ہادی کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہادی لب بھینچ کر چپ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم کی شرٹ کا کونا پکڑ لیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہیں، نیچے کھائیاں، دلدل اور زہریلے سانپ بچھو ہیں۔ 3 دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چیخیں مارتا رہا تھا، میں زندہ ہوں، کہ خوف سے اس کی گھگی بن جایا کرتی تھی، کہ ساری خدائی کو اس کے حال پر ترس آیا کرتا تھا۔ اب وہ سانپ بچھو سے ڈر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے۔ ابراہیم نے لائٹر روشن کر کے ایک آخری بار ان کی شکلیں دیکھیں اور پھر ذرا سا باہر کی طرف نکل کر لائٹر پھینک دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی کھو میں کھڑے تھے جہاں جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ جا بجا نکلی نمک کی کلمیں ان کے جسموں کو مس کر رہی تھیں۔ ایک لمحہ زندگی کا لمحہ بن کر آیا۔ کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی، چاند نکلنے والا ہوگا۔
کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی نے زندگی کے بارے میں سوچا۔ اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہوں گے، مائی سودا کا چرغا گھوں گھوں کرتا ہوگا، اور تالاب کے پانی میں بطخیں اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوں گی، دانے دنکے کی جنگ لڑتی مرغیاں اور مرغے، کچی پک ڈنڈیوں پہ خالی ٹائر دوڑاتے بچے، نہر کنارے بنے اسکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن سبق کے رٹے، اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر پہاڑوں کے یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی۔ دیسی انڈے چوزے چرا کر بھاگتا رشید، غلیل سے چڑے مار مار بھون بھون کھاتا وزیر، ان کی ہنسی، ان کی ساری ہستی بنتی ہوگی۔ آج بھی گاؤں پر شام سہانی شبابی چنری اوڑھ کر اترتی ہوگی۔ ہادی کی حالت بگڑنے لگی تھی، وہ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس کے سر میں جھکڑ چلنے لگے تھے، اندھیرا اسے خوفزدہ کرنے لگا تھا، لیکن کوئی شخص بازار سے اندھیرے لینے جائے اور یہ توقع رکھے کہ دکاندار بدلے میں اسے چراغ دے دے گا تو ایسا شخص دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تمہیں مرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ملا تھا؟ تلال پھٹ پڑا، وہ ایسے ہی ایک دم سے پھٹتا تھا۔ سوچا شیروں کی طرح زندہ نہیں رہے تو شیروں کی طرح ہی مر جائیں۔ ابراہیم نے تنزیہ کہا اور کہا بھی لگایا۔ تلال کا دل چاہ کے وہ اٹھے اور اس کی گردن دبوچ لے، وہ اٹھا بھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے ہادی کے پاؤں سے الجھ کر گر گیا۔ زیادہ غصہ نہ کرو اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، شاباش، ابراہیم نے پچکارا۔ وہ اسے اور غصہ دلا رہا تھا۔ منحوس انسان، ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ یہ تکلیف میں نے تو تمہیں نہیں دی، تم مکار اور چالاک ہو، کمینے انسان۔ اوکے، میں یہ سب ہوں، تم کیا ہو؟ عقل مند، سمجھدار، بہادر۔ جواب میں خاموشی رہی۔ رات 3 پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلا پہر شیطان کے وسوسوں اور خوف کا پہر۔ ہادی پر نیم غنودگی طاری ہو چکی تھی، اور جب اسے لگا کہ موت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، سارا جہاں جو اس کی مٹھی میں بند ہاتھ سے پھسلنے لگا ہے، تو اس نے ایک سسکی لی۔ آنسو اس کے گال پر پھسلے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے مرنا پڑے گا، وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا ہمیشہ سے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ پرندے۔ پرندوں میں سب سے خوبصورت اونچی پرواز والے پرندے۔ اونچی پرواز والوں میں جو پہاڑوں پر بسیرا کریں، بلند پرواز، خلوت نشین، تیز نگاہ، غیرت مند شاہین۔ کہہ کر بلند حوصلہ شاہین جوش سے چلاتے ہوئے پہاڑ کی بلندی سے کود گیا۔ ہینگ گلائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولو پرواز تھی۔ بچپن میں وہ چڑا تھا، پھر چیل ہوا، اب وہ شاہین تھا، زمین کی بلندی سے پرواز کرتا ہوا آسمان پر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا۔ سبزے کے کتے پہاڑوں کا خاندان، جھنکار کی طرح گرتی آبشار، پتلی لکیر بناتا دریا، پھر پھر اڑان بھرتے چھوٹے پرندوں کا اہل و عیال۔ اچھا، تو اوپر سے زمین ایسی دکھائی دیتی ہے؟ پہلے معلوم ہوتا تو وہ سفید بادلوں پر ایک گھر بنا لیتا، گھر کی کھڑکیاں کھول کر روز ایسے نظارہ کرتا۔ ہواؤں کے قافلے، روشنی کے مسافر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، وہ اڑ رہا تھا۔ ماں جی، آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے۔ نیچے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے ماں جی کو فون کیا۔ خوشی سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میرا پتر تو شیر ہے۔ ہادی، بس اب گھر آ جا، بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بس ماں جی، آیا کیا آیا؟ انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا، اڈے سے بس سے، اور پھر اسٹاپ سے جلال کی جیپ میں۔ 3 دن پہلے اس کا سیمسٹر ختم ہوا تھا، ماں جی نے اسی کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو روکا ہوا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں کی دھوپ نے جگنوؤں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا۔ سونے میں چاندی کے ورق گھول کر روشنی کی کرنوں نے نومبر پر بڑا احسان کیا تھا۔ اس دن ماں بڑی خوش تھی، جہیز کے سامان کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ ابا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑے پر بیٹھے نمدوں کے ساتھ مل کر شادی کے انتظامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ چارپائی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں دراز دادا جی حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ بہنیں مہندی چوڑی گوٹا چنر کی مصروفیت کے ساتھ بڑی اترائی سی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا پراندہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو انہوں نے دھوپ میں سوکھتی مرچوں کو ہتھیلی پر مسل کر اس کی آنکھوں میں بھر دیا۔ شیر ہوگا ماں کا، میرے لیے تو ڈوڈو ہے، ڈوڈو۔ ڈڈو نے بدک کر پھر سے آپا کا پراندہ پکڑنا چاہا، لیکن جلال نے پیچھے سے آ کر خلل ڈال دیا، بدلے کو موخر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی، پتنگ بھی۔ وہ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ مانجا لگی ڈول اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ
کئی جیپوں کے رکنے کی آوازیں تھی کہ ڈور اس کی ہتھیلی کو چیرا لگاتی ہوئی نکل گئی. خون کی پتلی دھار اس کی ہتھیلی پر ابھری اور اس کا سانس گم ہو گیا. جلال منڈیر کے پاس کھڑا تھا. اس نے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا. گھر کا پھاٹک مردانہ ٹھوکروں سے دھاڑ کھلا تھا. 8 لوگوں کو مارنے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ لایا تھا. جب تک وہ نیچے جھانکنے کے لیے منڈیر تک آیا، جب تک جہر اس کو دھوپ لگواتی، اس کی ماں کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا. زمین پر گرے اس کے جسم کے قریب خون اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا. ابا جی. جب تک دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر اس نے حلق کے بل چلا کر کہا، جب تک فائر ابا جی اور دادا کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے، اور جب تک وہ سیڑھیاں پھلانگتا گرتا پڑتا پہلی منزل کی سیڑھیوں تک آیا، اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر قبروں سے نکل کر باہر کو بھاگتی اس کی بہنیں، تینوں بہنیں. اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی. وقت کی ساری کڑیاں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی. وہ جان گیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا. 3 لاشیں پچھواڑے کے درخت کے پاس پڑی تھیں. ابا جی، دادا جی اور ممدو کی. اس طرف ماں کے ساتھ مائی رحمتاں کی اور گوٹا کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی. برآمدے کے پاس زینب کی اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سحر کی. ابا کی لاڈلی مرنے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی. 3 دن بعد اسے ایک چھوٹے سے اسپتال میں ہوش آیا تھا. اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اسے حویلی کے پچھلے پھاٹک سے باہر نکال لیا تھا. وہ 2 گولیوں کے وار سے تو بچ گیا، لیکن خاندان بھر کی موت کے غم کی کاٹ سے کیسے بچتا؟ اس کے دادا کو اپنے چچا زاد سے نہری زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا. اس کے ابا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا. وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. اماں نے اتنا جہیز کس لیے اکٹھا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا؟ سہاگ کے کپڑے اور بارات کی روٹی ماں جی نے کیسی بدشگونی کر دی تھی. ہوش میں آنے کے 3 دن تک وہ گمسم لیکن نارمل رہا تھا. پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا. ماں جی کے پاس، ابا جی کے پاس، جھلمل ہنسنے والیوں کے پاس. 6 قبروں کے سرانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا آسان نہیں تھا. وہ کس سے لپٹ کر روتا، وہ کس سے بچھڑ جانے پر ماتم کرتا. لوگوں کی دنیا لٹتی ہے، اس کا تو جہاں ہی لٹ گیا تھا. اور پھر وہ پاگل ہو گیا. اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے. جلال اسے ایک مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا چکا تھا. وہ ہر مہینے اسے ملنے بھی آتا تھا، لیکن وہ اسے بھی نہیں پہچانتا تھا. 6 مہینے کے علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہتری آنے لگی تھی. اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا اور یہی برا ہو رہا تھا. ایک رات اسے سب یاد آ گیا تھا اور اسی رات اس نے پہلی بار گلے میں پھندا ڈالا تھا. ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ، باپ کا ڈھلکا ہوا سر، بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوئے آنچل. جلال نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روک لیا تھا. پھر بھی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ابا جان کی خون سے لت پت وجود پر وہ تھوک رہا تھا. اپنے جوتے سے ان کا منہ مسل رہا تھا. ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی تھیں. انہیں مرتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر کی فکر تھی. اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اسی کے لیے کی ہوگی. آخری دعا ماں نے وہ بھی اس کے نام ہی کر دی ہوگی. زندگی دی 4 ہی گلاں، ایک ماں پیاری، ایک باپ دلارا، ایک مائی جائی، ایک ماں جایا. 4 دن دی زندگی دی 4 ہی گلاں، ایک ماں پیاری، ایک ماں دلاری، ایک ماں. رات کا دوسرا پہر، پناہ کا پہر. اپنی ساری ہمت جمع کر کے ہادی اٹھا اور ٹٹول کر ابراہیم کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا. چوہے کی طرح بل میں گھس کر مردہ ہونے سے بہتر نہیں تھا کہ ہم زہر پھانک لیتے؟ پہاڑوں سے کود کر شاہین کی طرح آسمان میں اڑنے والا چوہے کی طرح مرنے سے ڈر رہا تھا. ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر، ہواؤں کا شاہین. ابراہیم نے سکون سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے ہٹائے. اتنی ہی باہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے نا. اچھا اب چلے جاؤ، باہر نکلو اور زہر پھانک لو. ٹرین کے نیچے آ جاؤ، بلڈنگ سے کود جاؤ، پھندے سے لٹک جاؤ. ابراہیم عاجز آ کر چلانا بھی جانتا تھا. غصے سے ہادی کپ کپانے لگا. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھوکھ کی دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا. 3 بار وہ تلال سے ہی ٹکرا کر گر گیا اور ہانپنے لگا. وہ ذہنی مریض تھا، آسانی سے سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈال سکتا تھا. اس کا ارتکاز منتشر ہو جاتا تھا. سامنے پڑی چیز مشکل سے دکھائی دیتی تھی.
اب وہ کان سے نکل کر موت سے بھاگ کر زندگی تک کیسے چلا جاتا؟ وہ کھو سے باہر نکل گیا. پھر اس کے قدموں کی چاپ دور سے سنائی دینے لگی. وہ خود ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ کا 10 بار چکر لگا چکا ہے. اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی. مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے، میری مدد کرو. زمین پر گر کر وہ سسکتے ہوئے چلانے لگا. ابراہیم سچے جھوٹے ملاوٹ بھرے انداز سے مسکرا دیا. وہ انہیں کان میں اتنی دور لے آیا تھا کہ اس حصے میں چھوٹا سا دھماکہ بھی کر دیا جاتا تو اس دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی نہیں دے سکتی تھی. پہاڑوں کے اوپر آوازیں گونجتی ہیں لیکن پہاڑوں کے تہوں میں آوازیں دم توڑ دیتی ہیں. میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. بہت وقت بعد ہادی کھو تک واپس آنے میں کامیاب ہو پایا تھا. وہ گڑ گڑا رہا تھا. کیوں؟ مرنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ ابراہیم پھر طنز سے ہنس دیا. مجھے یہاں سے نکالو. اس نے اپنے سر کو دیوار پر دے مارا. خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو. وہ رونے لگا. اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے لائٹر پھینک دیا. اگر میں چاہوں بھی تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا ہے. اب پرسکون رہو. جو تھوڑی بہت انرجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہے گی. غنودگی ہی ہم پر موت طاری کر دے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تم کیا کہتے ہو طلال؟ طلال طلال. ہادی نیند دیوانہ سو کر طلال کو ٹٹولنے لگا. کیا وہ مر گیا؟ اتنی جلدی؟ اتنا خوش نصیب؟ اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی. طلال طلال. اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا. دفان ہو جاؤ کتوں، سکون سے مرنے تو دو. ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. ہادی چلایا. ایسا یہاں ہم جلدی نہیں مریں گے، بہت سسکنا پڑے گا. ابراہیم نے کہا لگایا. اب تم ڈر رہے ہو ہے نا؟ موت کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور زندگی آف ہو کر موت آن ہو گئی. بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ تمہاری بات مان کر میں نے غلطی کی. میں مرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اندھیرا اندھیرے کی چادر پر اس کے گھر کی تصویریں بننے لگی تھیں. ماں چاول پھٹک رہی تھی، چھوٹی سہیلیوں کے ساتھ اسٹاپو کھیل رہی تھی. آپا بالوں میں مہندی لگا کر دھوپ پہ بیٹھی تھی. ابا شہر سے اس کے لیے پتنگے اور ڈورے لائے تھے. وہ پتنگوں کا تاوا ڈوروں کی تندی مانجا چیک کر رہا تھا. پھر مانجا لگی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی. اس نے دل خراش چیخ ماری. اسے اسی لیے اندھیرے سے خوف آتا تھا. اندھیرا بڑا چال باز و بہروپیہ تھا. کبھی ماں جی بن جاتا، کبھی ابا جی، کبھی نومبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا، کبھی خون میں، ہر طرف خون میں. ابراہیم کو سانپ سونگ گیا. مجھے یہاں سے باہر نکال لو. تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں کل تک نہیں مروں گا. میں 2 دن تک اندھیرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس کے یہ وار نہیں سہ سکتا. وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا. نمک کی کل میں اس کے آنسوؤں کی تڑپ پر ایک ایک کر کے گرنے لگی. زمین کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئی تھی اور وہ زمین کے تہوں سے لگا تڑپ رہا تھا. مجھے باہر جانا ہے. طلال کی سسکی ابراہیم کی گہرے سانس کے ساتھ جا ملی تھی. پہاڑوں کی تہوں کے سناٹوں نے زندگی کے شور کو اجاگر کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی کھو اور غاروں میں لمبے عرصے تک خاموشی رہے تو وہاں پریاں اترتی ہیں، ورنہ جن، ورنہ موت کے فرشتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کی تنہائیوں میں حکمت اترتی ہے. درویشی، اللہ سے قربت کے امکان، الہام اور پیغام. لائٹر وہ پھینک چکا تھا. ان کے جسموں سے آدھی جان ویسے ہی نکل چکی تھی. ٹٹول ٹٹول کر چلتے ہوئے، کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ 3-4 گھنٹوں میں ہی بالکل ادھموئے ہو چکے تھے. ان میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی. انہیں یہ سمجھنے پہ بھی وقت نہیں لگا تھا کہ اب وہ اس کان سے مر کر بھی نہیں نکل سکتے. انہیں ایسے ہی سسک کر یہی مرنا ہوگا. ادھموئے ہو کر وہ زمین پر گر گئے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ آواز ان کے قریب سے آئی. صحرا میں بھٹک جانے والے سراب کا شکار ہوتے ہیں. انہیں جگہ جگہ نقلستان دکھائی دیتے ہیں، پانی، آبشار، پھل اور سبز باغ. وہ بھی سراب کا شکار تھے، اسی لیے انسانی آواز سن رہے تھے. ہادی نے اپنے سر پر ہاتھ کا لمس بھی محسوس کیا. پیاس لگی ہے؟ روشنی کی کرن اس کی آنکھ کے قریب آئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. سفید داڑھی اور لالٹین کی پیلی روشنی پر اس کی نظر پڑی جس نے لمحے بھر کے لیے اسے اندھا کر دیا. یہ لو، پانی پیو. وہ بے یقینی سے پانی کی بوتل کو دیکھ رہا تھا. ہاتھ بڑھا کر اس نے بوتل پکڑ لی. اس کے کٹاکٹ پانی پینے کی آواز پر اوندھے منہ گرے طلال نے سر اٹھا کر دیکھا. پھر ابراہیم نے. طلال نے بوتل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی. لالٹین ان کے پاس رکھ کر وہ اور پانی لینے چلے گئے. یہ کھا لو. انہوں نے دودھ اور کھجوریں ان کے سامنے رکھ دی. سہارا دے کر وہ تینوں کو اپنی کھو تک لے آئے تھے.
ہادی نے دودھ کے پیالے کو منہ سے لگا لیا۔ طلال ابراہیم کھجوریں کھانے لگے۔ چھوٹی سی کھو تھی، ہر طرف پیال بچھی تھی، دیوار سے ایک لینٹین لٹک رہی تھی، کونے میں جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھ کر بابا جی نے قرآن پاک کھول لیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی منزل ختم کر کے قرآن کو جزدان میں لپیٹتے ہوئے انہوں نے ہادی اور طلال سے پوچھا۔ مرنے آئے تھے، جواب ابراہیم نے دیا۔ پھر پانی کیوں پیا؟ نرمی، شفقت اور اطمینان، مسکراہٹ میں سب کچھ تھا۔ ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ ہادی کو خود معلوم نہیں تھا کہ پھر پانی کیوں پیا، باہر جانے کی تمنا کیوں کی۔ جب تک انسان زندہ رہے اسے بس زندہ رہنے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ مجھے باہر جانا ہے۔ ان کا پانی، دودھ، کھجوریں کھا کر ان کا شکریہ ادا کیے بغیر وہ انہیں حکم دے رہا تھا۔ چلے جانا، مجھے کچھ وقت دو، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اٹھ کر وہ مٹی کی سراہی سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے۔ ہادی نے بے چینی سے پہلو بدل کر انہیں دیکھا۔ رات کا تیسرا پہر، اللہ سے کلام کا پہر۔ کعبے کی طرف رخ کر کے وہ اذان دے رہے تھے۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹے اس آواز پر فدا تھے۔ ہر شے، ہر ساتھ مبہوت تھی، ہر سانس اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کے لیے بے قرار تھی، سوائے انسان کے، سوائے ان تین کے۔ نماز کے لیے وضو کر لو، ایسی جگہوں پر نماز نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ وہ تینوں سمجھ چکے تھے انہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی ورنہ وہ انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ سلام کے بعد انہیں یاد آیا کہ کل اس وقت وہ زندگی کو قضا کرنے کے لیے نکلے تھے، فجر کے وقت، اور آج اسی وقت وہ نماز فرض ادا کر چکے تھے۔ باہر جانا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ دعا مانگ کر آمین کہنے کے بعد انہوں نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے ان کی طرف رخ موڑ کر کہا کہ ہم مرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ہادی تلخی سے ہنسا۔ موت کے خیال کو دل میں رکھو، بلکہ پختہ رکھو، موت بری شے تو نہیں۔ تو پھر؟ ہادی نے اپنی ناگواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ تو پھر؟ ان کے چہرے کی شفقت معدوم ہونے لگی۔ تو پھر یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ کس لیے؟ ہادی گڑبڑا گیا۔ اس نے چور نظروں سے دونوں کو بھی دیکھا۔ اسے معاف کر دے، ہماری مدد کرے پلیز، طلال نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں مدد کر دوں گا، بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تینوں کو سانپ سونگ گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے، پھر کونے سے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا لائے۔ یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، اگر تم اس تک پہنچا دو تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا، پھر جو چاہے کرنا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہادی نے جھجکتے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ۔ یقین دہانی کروانے میں ابراہیم نے پہل کی تھی۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہادی کھو سے نکل کر کھڑا ہو چکا تھا، اسے اچانک یاد آیا تو ذرا سا اندر ہو کر پوچھنے لگا۔ میں اکثر یہاں عبادت کے لیے آتا ہوں۔ وہ لالٹین میں تیل ڈال رہے تھے۔ یہاں؟ اتنی دور؟ ہاں اتنی دور، اللہ کے اتنے قریب۔ ہادی کا دل سکڑ گیا۔ اس کی تہجد گزار ماں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ تہجد کی نمازوں کی توفیق بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہادی کے قریب آ کر اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا۔ لالٹین والا ہاتھ اوپر کیا اور خود آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ تنگ راہداریوں سے گزرتے رہے، پھر نسبتاً کھلے حصے میں آ گئے۔ ایک دم بابا جی نے پلٹ کر لالٹین کی روشنی کا رخ ان تینوں کے چہروں کی طرف موڑ دیا۔ لالٹین ان کے ہاتھ میں جھولنے لگی، ان کے چہرے روشنی کے حالے میں جلنے بجھنے لگے۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے؟ یہاں سے باہر جاتے ہی تم کسی بلندی سے کود جاؤ گے اور تم اپنی نفس کاٹ لو گے۔ وہ ہادی اور طلال سے مخاطب تھے۔ ہادی کے پیر زمین نے جکڑ لیے، اس کی سانسوں پر گرہیں لگنے لگی تھیں۔ طلال تیزی سے ناخن چبانے لگا۔ ہادی نے بڑی بے بسی سے بابا جی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے پاگل پن پر کڑا وقت آیا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، کہتے کہتے وہ رک گئے اور گہرا سانس لیا۔ انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے، حلف، عہد بھی دو کوڑی کے ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے بھلا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہادی کی زبان اس کی نیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس امانت کا امانت دار تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اکیلا یہ سب کر سکوں۔ مجھ پر یہ احسان کر دو، اللہ تم سے خوش ہوگا۔
لالٹین زمین پر رکھ کر انہوں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کے اس کام کی تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ تمہارا، آؤ میرے ساتھ۔ سر ہلا کر وہ مسکرائے۔ چھوٹے سے پل سے گزر کر انہیں روشنی کی لکیر دکھائی دینے لگی۔ کان کی انتظامیہ کی آوازوں کی بھنبھناہٹ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نے بیک وقت گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا اور بابا جی کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پایا۔ جیسے کوہ پیما آگے پیچھے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں، ویسے ہی وہ آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ رات گزر چکی تھی، دن نکل آیا تھا۔ وہ اس کڑے سفر اور لمبی کان سے باہر نکلے تو ہادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا، روشنی جو زندگی کی سانس ہے۔ طلال نے کرکٹ کھیلتے، شور شرابہ کرتے بچوں کو، بچے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف، آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ چھوٹی بڑی پہاڑیاں کود پھاند کر وہ بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ طلال نے پانی کی بوتل سے سر کو گیلا کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک لمبے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی دونوں ٹانگیں پھیلا کر ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چھلانگ لگا کر ابراہیم بھی اس کے پاس جا پہنچا اور ذرا نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک تینوں خاموشی سے دور پھیلے پہاڑی سلسلوں کو دیکھتے رہے۔ زبان کے نیچے دونوں انگلیاں پھنسا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری۔ اس کی سیٹی کی گونج صبح کی پو کے ساتھ بڑی بھری لگی۔ نیچے سے ہوٹل کے چھوٹے نے اوپر انہیں دیکھا اور جلدی سے ان کے لیے 3 کپ چائے اور کلو والے نان لے آیا۔ نان توڑ توڑ کر چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تینوں ٹوٹے پھوٹے بلے کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتے بچوں کو دیکھتے رہے۔ اسکور کرنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کی ٹوکری کھڑکی کے سامنے لایا اور مسکرا دیا۔ بچے سے کچھ لے لو یار، ابراہیم نے گردن موڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو کان سے نکلنے کے بعد اس نے کی تھی۔ ہادی نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا۔ بچے نے اس کی طرف سے نمک سے بنا شاہین بڑھا دیا۔ طلال کی سمت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکراہٹ اور ایک خنجر۔ تینوں نے اپنی اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لی اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لیے شروع ہو گیا۔ گجرانوالہ اڈے پر کار روک کر ابراہیم نے چائے کے ہوٹل سے امام دین کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا تھا اڈے کے ہوٹل سے ہی اتا پتہ مل جائے گا۔ انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ، ہوٹل کے مالک نے چھوٹے کو آواز دے کر کہا۔ بھولو نہیں، امام دین سے ملنا ہے۔ ہادی کی آنکھوں نے چائے پھیرتے چائے والے کے ہاتھوں کی بلندی کا تعاقب کیا۔ گجرانوالہ میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو بھولو کی حویلی سے ہی نشان ملتا ہے، چڑی کے بوٹ اور پہلوان کے لنگوٹ کا بھی۔ ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ چھوٹا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بازار میں رش بہت تھا اور وہ ہارن دے دے کر تھک چکا تھا۔ نہ ہی بھیڑ ہارن پر راستہ دے رہی تھی، نہ کھڑکی سے نکلے اس کے ہاتھ کے اشاروں پر منت سماجت۔ آدھے گھنٹے سے کار بازار میں پھنسی ہوئی تھی۔ یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے؟ ابراہیم نے مستقل ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک ماں جی نے ونڈ شیلڈ کی طرف ہاتھ سے لعنت کے اشارے اور 2 4 10 12 گالیاں ارسال کی تو اس نے ہڑبڑا کر ہارن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکا اپنا سر کھجانے لگا تھا تو پر میں نے سوچا اب ذرا بازار کی سیر بھی کر لیں گے، نئے ہیں نا اس شہر میں۔ ہادی نے پیچھے سے بچے کے ریچھ جیسے بالوں کے گچھے میں ہاتھ پھنسا کر کھینچا۔ ہمیں سیر کروانی تھی یا خود کرنی تھی؟ ویسے گھر والے تمہیں کیا کہتے ہیں، بندر یا باندر؟ جی باندر۔ پر آپ کو کیسے پتا چلا جی؟ تمہاری اس کھجلی سے جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے کھجانے پر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کھی ہنسنے لگا۔ بس جی کیا کریں، شکر ہے اللہ کا وہ جس حال میں رکھے۔ پانی گرم کر کے رگڑ رگڑ کر نہانے کے بعد کے حال میں آ کر دیکھو، ساری مخلوق تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ابراہیم نے بر وقت بریک پہ پاؤں کا دباؤ ڈالا، ورنہ سموسے والے کی گرم تیل کی کڑاہی اور آلو چنے والی کی ریڑھی مل ملا کر الٹ جاتے اور پورے بازار میں کوہرام برپا ہو جاتا۔ ساری نانیاں دادیاں اسے کوستی۔ بڑی اچھی سیر ہو گئی ہماری بازار کی، شکریہ آپ کا باندر جی۔
اس نے اسٹرنگ پر سر کو گرا لی اور ترچھی نظر سے چھوٹے کو گھورا. بس جی وہ رہی سامنے حویلی. اس نے کمر اور پیٹ کو ایک ساتھ کھجاتے ہوئے کہا. وہ تمہیں بس سامنے نظر آ رہی تھی؟ آنکھوں میں دوربین فٹ ہے. طلال نے دور، بہت دور حویلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھا. کار سے نکلیں جی، اڑ کر پہنچ جائیں گے. اب نکلے تو صحیح. کیوں؟ کار سے نکلتے ہی ہم راکٹ بن جائیں گے. ہادی نے اس کے بالوں کے گچھے میں ہاتھ ڈالا تھا. اب وہ ہاتھ آرام سے نہیں بیٹھ رہا تھا، بازو کھجا رہا تھا. تینوں راکٹ کار سے نکلے تو چھوٹا تیزی سے پیچھے کی طرف بتکا. آگے آپ خود ہی چلے جائیں، میری ٹانگوں میں ویسے بھی جان نہیں ہے. پچھلی 50 ڈنڈ بیٹھکیں ابھی رہتی ہیں، جرمانے کی 60 الگ ہیں. موٹو گنتی پہ بیمانی بھی بڑی کرتا ہے نا بابا نا. تو سی جاؤ جی. بدر کی طرح چھلانگے مارتا باندر بازار کے ہجوم میں غائب ہو گیا. لال اینٹوں کی حویلی کا بڑا سیاہ پھاٹک کھلا ہوا تھا. پھاٹک پر ایسے آنا جانا لگا ہوا تھا جیسے اندر رسگلے اور جلیبیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہوں. لسی، فالودہ اور 7 10 کے نوٹ بھی. پھاٹک کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہادی نے سر اندر کی طرف ترچھا کر کے جھانک کر دیکھا. اسے ہلکا سا ایک جھٹکا لگا. اس کی پشت سے سر اونچا کر کے ابراہیم نے جھانکا، پھر طلال نے، جس نے بڑی بے نیازی سے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ دیے ہوئے تھے. اندر بڑا سا، بہت ہی بڑا سا اکھاڑا تھا اور وہاں دنگل ہو رہا تھا. مٹی کے میدان میں گوشت کے پہلوان ایک دوسرے کو پٹک پٹک کر زمین پر دے کر مار رہے تھے. آس پاس کچھ بچے بڑے بوڑھے کھڑے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. ہنسی ٹھٹولے مذاکرات سب چل رہا تھا. ایک طرف ہر عمر ہر ساخت ہر رنگ کے بچے بچیاں ترتیب سے آگے پیچھے کھڑے ڈنڈ بیٹھکیں لگا رہے تھے اور ایک چھوٹا پہلوان نما بچہ ان کی نگرانی کر رہا تھا. وہ کچھ ایسی گنتی گن رہا تھا: تاڑے 28، ساڑھے 28، کچا 28، پکا 28، پونا 28، ہن ہویا پورا 28. تاڑا پہلوان، ساڑھا پہلوان، کچا، پکا، پونا، پورا پہلوان. انہوں نے زندگی میں بھائی جان تو بہت دیکھے تھے، لیکن پہلوان پہلی بار دیکھ رہے تھے. وہاں ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اتنے پہلوان تھے، اتنے کہ ان تینوں کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ انسان لینڈ سے نکل کر پہلوان لینڈ میں آ چکے ہیں. دنیا میں اب کہیں کوئی انسان باقی نہیں بچا ہوگا، نہ چاند پر، نہ مریخ، مشتری، نہ پلوٹو وغیرہ پر. وہ بھولو کہاں ہے؟ قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ہادی نے پوچھا. تینوں پھاٹک سے اندر آ چکے تھے. آدمی رکا اور کھینچ کر ایک تھپڑ ہادی کے گال پر رکھا. تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے بھولو؟ تیرا بھالو ہے بھولو؟ اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو ایسے بلاتا ہے تو؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کی باپ کی عمر کے ہیں؟ کچھ چپیڑ اتنی کڑکدار تھی، کچھ آدمی کی آواز ایسی دبنگدار تھی کہ اکھاڑے کے سارے پہلوان اپنا کام یعنی مار کٹائی چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے. دیواروں پر بیٹھے سارے کوے ایک دم سے اڑ گئے. ڈنڈ بیٹھکے لگاتے بچے رک گئے، ان کے دانت خواہ مخواہ نکل آئے. ساڑھے تاڑے کچے پکے کرتے پہلوان بے ایمان بچے کی گردن پوری ان کی طرف گھوم گئی. پہلوانوں کی بھیڑ میں سے ایک گرجدار آواز گونجی. کون ہے یہ؟ پتہ نہیں پہلوان جی کون ہے. کہتے ہیں بھالو بھولو کہاں ہے؟ دیکھو ذرا، دیکھو ذرا. حیرت سے ان تینوں کی آنکھیں ساکت ہو گئیں. طلال جو دیوار کے سہارے ایک پاؤں ٹکا کر کھڑا تھا، لڑکھڑا کر گرتے رہا. کھڑے کھڑے بھا چیڑ نے کیسے جھوٹ گھڑ لیا تھا. بھالو؟ بھا کو بھالو کہا؟ یہاں وہاں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بھالو بھالو ہو گیا. لاؤ اے ذرا انہیں ادھر. کھوتے ہوتے کھلوتے. جو تھوڑا بہت شور شرابہ تھا بھی وہ اس آواز کے بلند ہوتے کنویں کی تہ ہو گیا. کھلوتے کھوتے ذرا سا سہم گئے. ادھر آؤ کی بجائے بھولو نے کہا تھا لاؤ انہیں ادھر. ابراہیم معذرت کرنا ہی چاہتا تھا کہ کوئی 3 4 10 12 ہاتھ ادھر ادھر سے آئے اور جیسے ہینگر میں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوؤں سے ہینگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا. کیا کہا مجھے؟ لکڑی کی کرسی پر کمر سیدھی رکھ کے بیٹھے بھولو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا. مجھے پتا نہیں تھا آپ پہلوان ہیں. سب سے آگے ابراہیم ہی کھڑا ہوا تھا. سانس بھی اس کا ہی خشک ہو رہا تھا. جو پہلوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کرو گے؟ وہ ابراہیم کی پشت کا سہارا لینے والے ہادی سے پوچھ رہے تھے. سوری، پتہ نہیں تھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں. ہادی نے سر کو کھجایا، پھر کان کو، پھر ٹھوڑی کو. باندر اپنی بیماری پوری ایمانداری سے اسے عطیہ کر گیا تھا، وہ بھی مفت و مفتی.
جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بے عزت کرو گے؟ ہادی کا سر چکرا گیا. وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے. طلال نے اپنی بات سے بات کو سنبھالنا چاہا. امام دین تیرا یار ہے؟ چاچا واچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے. بات سنبھل گئی. کھرری کھرری سننے کے لیے مل گئی. ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا. تینوں ہی گھبرا گھگیا تھتلا گئے. سارا ہجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا. بھولو پہلوان کی بات پر سارا مجمع بیک وقت سر کو ہاں میں ہلاتا تھا. ان کے جواب پر سر گھما کر انہیں گھورتا تھا. یہ تو کھلا تضاد ہوا. چاچا سے بھی مل لینا، پہلے اپنے مامے سے ملو، بھالو مامے سے. بھالو مامے نے اپنی باہیں ان کی طرف پھیلا دی. پیچھے سے کسی پہلوان نے ایویں کونی سے ٹھونکا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے بھالو مامے کے سینے سے جا لگے. زندگی میں کچھ واقعات پہلی بار ہوتے ہیں اور بڑے اندوہناک ہوتے ہیں. آسمانی بجلی کا گرنا، سونامی طوفان کا آنا، پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا. ایک ہوتا ہے چولے ہل جانا اور ایک ہوتا ہے جو کچھ تھا سب کا ہلا جانا. ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حادثات ہوئے تھے. تینوں بیٹھ گئے بلکہ بیٹھا دیے گئے. ہادی بھا بھولو کے دائیں، طلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ یعنی بچ کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے گلے لگنے کی صورت ہڈیوں کا کچومر بنوا لیا تھا. اب وہ ان پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا. احتیاط مار سے بہتر ہوتی ہے. کشتیاں دیکھی ہیں کبھی؟ بھا بھولو نے ہادی اور طلال کے شانے پر اپنا ایک ایک ہاتھ یعنی ہتھوڑا رکھتے یعنی مارتے ہوئے پوچھا. ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا. دونوں نے آہ دبا کر ناؤ میں گردن ہلا دی. اب دیکھو، چلو میرے پہلوان بچوں شروع ہو جاؤ. پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل پھر سے شروع کر دیا. کوئی 30-40 کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے کشتی لڑنے لگے تھے. ان کے لیے اندر سے لسی کی گلاس یعنی بالٹیاں آنے لگیں، پھر پیڑے، پھر دودھ، جلیبی، پھر وہ ایک عرصے سے دوائیوں پر زندہ تھے. ان کے جسم نارمل نہیں رہے تھے. وہ تھوڑا بہت یا زیادہ کچھ بھی کھا نہیں سکتے تھے. ان کے معدے ناتواں ہو چکے تھے. ہادی کھاتا جا رہا تھا اور ابکائیاں کرتا جا رہا تھا. پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا. انہیں زبردستی کھلاتا جا رہا تھا. نہ لسی ختم ہونے میں آ رہی تھی نہ کشتی. رستم زماں غلام محمد گاما پہلوان کو جانتے ہو نا؟ یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. برا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے. انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے علاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی. تم نئے زمانے کے لوگ اپنے ہیروں کے بارے میں جان کر کرو گی کیا؟ بروس لی کو تو جانتے ہی ہوگے، جس کے نام کا ڈنکا آج بھی 4 عالم میں بجتا ہے. وہ بروس لی ہمارے رستم زماں گاما پہلوان کا بہت بڑا مداح تھا. اپنا استاد مانتا تھا رستم زماں کو. ان جیسی ورزشیں کرتا تھا. بہت کچھ سیکھا تھا اس نے ان سے. اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں؟ بھاگا ماں کی. تینوں شرمندگی سے نظریں چرانے لگے. 22 سال کی عمر میں رستم زماں بھا گاما نے 1200 کلو وزنی پتھر اٹھا کر سینے تک لا کر چند قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بت بنا دیا تھا. یہ پتھر آج بھی انڈیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. 1200 کلو جانتے ہو کتنا ہوتا ہے؟ طلال نے سر ہلا دیا. 30-32 آدمی مل کر اٹھائیں تو شاید اٹھایا جائے ورنہ کوئی کرین وغیرہ. بھا نے سر ہلایا اور سارے مجمع کی طرف دیکھا. انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی ہوگی؟ کیونکہ روح جسم سے افضل ہوتی ہے. بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے تو بس روح کو افضل رکھو. روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے. حقیقی پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صفت سے جیتتا ہے. جس کی روح افضل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. سمجھ گئے سب؟ سب نے بیک وقت سمجھ گئے جی کا نعرہ بلند کیا. لمبے برآمدے سے گزر کر وہ حویلی کے سرخ اینٹوں والے کھلے احاطے میں آ کر بیٹھ گئے. تخت پر دیم دراز ہو کر بھا نے اپنے دونوں بازو ہادی اور طلال کی طرف بڑھا دیے. اکڑ گئے ہیں، ذرا دم لگا کر دبانا. وہ جی امام دین، میرا مطلب چاچا امام دین. ہادی نے ابرو اچکا کر ابراہیم کی طرف سوالیہ دیکھا تو ابراہیم نے سوال کر دیا. آ جاتے ہیں وہ بھی، ہمارے ہی مہمان ہیں چاچے ہوری.
اوے کاکے ہادی انسان بن، ذرا جان لگا یار۔ ٹھیک ہے پھر آپ ان کی امانت انہیں دے دیں، ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم نے چمڑے کا تھیلا بھاگ کی طرف بڑھا دیا۔ میں تمہارا میزبان ہوں، تمہارا کمی کمین نہیں، خود دینا امام دین کو۔ کب تک آ جائیں گے وہ؟ آ جائے گا، مجھے ذرا اونگ آ رہی ہے، سو جاؤں تو مغرب کے وقت اٹھا دینا۔ ہادی نے جھٹکے سے بھا کے بازو کو چھوڑا۔ ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں۔ بھا بھولو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم شراب پیتے ہو؟ یہ آنکھوں میں لال ڈورے کیسے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اب وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بد لحاظ اور بے ادب۔ پتر جی اپنے خون کی گرمی یہاں سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میری ساری حویلی بھاں بھاں کرے نا تو بھی 8-10 پہلوان یہاں وہاں ایویں ہی نکل آتے ہیں، ایسے پٹک پٹک کر ماریں گے کہ اچھا ہے ماریں، جان سے ہی مارتے۔ بلائیں اپنے پہلوانوں کو، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہادی کا دو بدو جواب دینا اور انگارہ لہجہ بھا کو بہت برا لگا۔ یہ مہربانی میں تم پہ ضرور کروں گا۔ اور چیرے، اوے مکھن، ادھر آؤ ذرا، لے جاؤ اس کاکے کو اور اسے مہربان ہو کر دکھاؤ۔ چیرا، مکھن، ملائی، لسی، دودھ، انڈا، پراٹھا سب نکل آئے۔ اسے اٹھا کر لے گئے اور کھاڑے میں پٹک کر پھینکا۔ ابراہیم نے لاکھ معافی تلافی کی لیکن بھا نے آواز لگا دی، رگڑ کر رکھ دو اسے، سارے کس بل نکال دو، کوئی پیچ ڈھیلا نہ رہے۔ ڈھیلے پیچ کسنے کے لیے پیچ کسوں نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا کر دیا اور گول گول گھمانے لگے۔ ابراہیم نے سہم کر بھا کی طرف دیکھا پر بھا آنکھیں مون چکے تھے۔ طلال شرافت سے بھا کے بازو دبانے میں مصروف ہو چکا تھا، دوسرا بازو اب ابراہیم کے حصے میں آ چکا تھا، وہ بھی چپ چاپ دبانے لگا اور دور سامنے اکھاڑے کو نظریں چرا چرا کر دیکھنے لگا۔ اتنے پہلوان اور اکیلا ہادی، جیسے نہر کنارے کپڑے دھونے والیاں کپڑوں کو دے دے کر مارتی ہیں پھر تھاپے سے کوٹتی ہیں، وہی سلوک پہلوان ہادی کے ساتھ کر رہے تھے۔ تھاپے کا کام وہ ہاتھوں اور ٹانگوں سے لے رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کشتیاں دیکھی تھیں، اب وہ دھینگا مشتیاں دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کپڑا دھل کر صاف ہو گیا ہے، ساری میل کچیل نکل گئی ہے، کپڑا نچڑ بھی گیا ہے، تو وہ اکھاڑے سے سر ادھر بھا کی طرف کر کے پوچھنے لگے، بس باجی؟ کیسے ظالم انسان تھے، ساڑے تاڑے کچے پکے آدھے پونے پورے کس بل نکال بھی پوچھ رہے تھے۔ بس ہی ہو گئی تھی۔ ابراہیم ہادی کی طرف آنے لگا تو آنکھیں موندے پڑے بھا نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سیانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے، پڑا رہنے دو اسے مٹی میں۔ وہ مٹی میں پڑا رہا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو مٹی کے گھو گھو گھوڑے بناتے بناتے انہی کے ساتھ سو جایا کرتا تھا۔ آنکھ کھلتی تو اوپر درخت کی چھاؤں ہوتی اور نیچے سر ماں کی گود میں۔ پتر چارپائی پر سویا کر۔ گھو گھو گھوڑے کہتے ہیں کہ انہیں چارپائی پر نیند نہیں آتی۔ وہ کچی پکی نیند میں آنکھیں جھپک جھپک کر ماں کو دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر ماں کی گال کی چٹکی بھرتا، سونی ماں، شیر پتر سو جا، شاباش سو جا۔ وہ پیشانی چومتی، سر تھپکتی، لوری گاتی۔ نہ لوری تھی، نہ تھپکی، نہ ماں اور نہ اس کا دلار۔ آنسو اس کے آنکھ سے نکلے اور وہ غنودگی سے گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ تو سو گیا لیکن آنسو نہیں سوئے، وہ اس کی گالوں پر بہتے رہے۔ مائی نی میں کنواں آنکھاں، دردو چھوڑے دہال، دردو چھوڑے دہال، تیرے بعد اس جندہ حال۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، یعنی گم ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی چارپائیاں بھا کے دائیں بائیں تھیں، یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے۔ طلال کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوا لے کر نہیں آیا تھا۔ جب وہ نکلے ہی مرنے کے لیے تھے تو دوا ساتھ کیوں رکھتے؟ اب اس کے دماغ کا بیمار حصہ پھر سے جاگ رہا تھا اور ڈپریشن اس پر حملہ کر رہا تھا۔ سو جا پتر، سو جا۔ اس کے سینے پر ہاتھ آیا اور بھا تھپکیاں دینے لگے۔ میں ذرا باہر سے تازہ ہوا کھا کر آیا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تجھے تازہ ہوا کی نہیں، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے شکایتیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھا سیکھو۔ جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی تو ملتے ہیں۔
तलाल उन बातों को समझने के मूड में नहीं था। उसने फिर से उठने की कोशिश की तो भा ने उसके सीने पर हाथ का दबाव बढ़ा दिया। चिरे उठ जरा, भा ने हल्की सी आवाज दी थी। जो यकीनन चिरे ने ख्वाब में सुनी होगी और फौरन हाजिर जनाब होकर भा के सामने आकर खड़ा हो गया। भा ने हाथ का इशारा तलाल की तरफ किया। बस इब्राहिम ने कनखियों से दोनों को देखा। इशारे पर ही चीरा कूद कर तलाल के सरहाने बैठ गया और पेट पर हाथ रखकर उसे चारपाई पर उलट कर रख दिया। ये क्या? तलाल की घुटी घुटी आवाज निकली। चीरा शायद अब बहरा हो चुका था, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो उसकी कमर और रीढ़ की हड्डी पर छोटे छोटे मुक्के यानी बम मार रहा था। उसके मुक्कों की रफ्तार और तरतीब में इतना तवाजुन था कि तलाल कुछ बोलता तो उसकी आवाज मुक्कों के बम मारी में दब जाती। उसने रीढ़ की हड्डी से लेकर सर तक उसे अच्छा खासा रगड़ कर रख दिया था। सियाने कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में नुक्स पड़ जाए तो सारे जिस्म में नुक्स पड़ जाता है। जिसने रीढ़ के मोहरों को ठीक रखा उसने सब ठीक रखा। अब जाके सो जा चिरे, बंद आंखों से भा ने कहा, फिर झुककर तलाल के मुंह पर 3 फूंके मारी। मैंने नींद का दम भी कर दिया है, तुसी भी सो जाओ हुन। नींद का दम? वो बड़बड़ाया। उसे आसमान के सितारे साफ दिखाई दे रहे थे। हॉस्पिटल का स्टाफ उसे नींद के लिए बहुत हैवी मेडिसिन दिया करता था, फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। एक बार वो मुसलसल 6 दिनों तक जागता रहा था। डॉक्टर्स का बोर्ड हंगामी मीटिंग के लिए बैठ गया था कि अगर वो अब भी नहीं सोया तो मर जाएगा। और ये पहलवानी दाव, ये नींद का दम, ये आसमान के सितारे गिड़मिड़ होने लगे थे। आंख मचोली खेलते, कूदते फांदते, देखते ही देखते वो सब दूर निकल गए थे।